دوستو البرٹ آئنسٹائن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، چاہے ہمیں سائنس میں دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ بلا شبہ آئنسٹائن دنیا کے مشہور سائنسدانوں میں سے ایک تھے۔ ماڈرن سائنس کی چند اہم ستون البرٹ آئنسٹائن کی کاوشوں سے ہی کھڑے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آئنسٹائن کی زندگی پر بات کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس عجیب و غریب واقعے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو آئنسٹائن کے مرنے کے بعد پیش آیا۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی، تاریخی اور حیران کن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل آرزین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو 17 اپریل 1955 کو اس عظیم سائنسدان کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور اس کو پرنسٹن ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ اگلی صبح آئنسٹائن کی ہاسپٹل میں ہی موت ہو گئی۔ اس کی عمر اس وقت 76 سال تھی۔ اس کے موت کی وجہ ہارٹ فیلئر تھی۔ آئنسٹائن کی موت کی خبر دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گئی، لیکن ہاسپٹل میں کچھ انتہائی عجیب ہو رہا تھا۔ جس دماغ کو استعمال کر کے پوری دنیا میں آئنسٹائن نے اپنی ایک شناخت بنائی تھی، اسی دماغ کو کوئی چرانے والا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہیروی نامی ایک ڈاکٹر اس وقت آئنسٹائن کی ڈیڈ باڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کی موت کی وجہ جاننے کے بعد کچھ ایسا کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے سر سے اس کا دماغ نکالا، جس کو اس نے ناپا اور اس کا وزن بھی کیا۔ اس کے مطابق اس کو اس کی اجازت ملی ہوئی تھی اور آئنسٹائن کے دماغ کو اسٹڈی کیا جانا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر تھامس کوئی برین اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ اس کا کام صرف آئنسٹائن کی موت کی وجہ جاننی تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آئنسٹائن کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے دماغ کو نکالا جائے اور اس پر اسٹڈی کی جائے۔ یہ اس کی خواہش کے خلاف تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اس کو ایک جار میں محفوظ کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ سیدھا آئنسٹائن کے بیٹے کے پاس گیا اور اس کو منانا شروع کر دیا کہ یہ آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اس پر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ پہلے سے دماغ نکال چکا تھا۔ کافی منانے کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے اس کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ اس کے 3 دن بعد 20 اپریل 1955 کو مشہور اخبار نیو یارک ٹائم نے خبر شائع کی کہ آئنسٹائن کے بیٹے کی رضامندی سے ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی بے شمار لوگوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان میں زیادہ تر سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز شامل تھے۔ یہ سب لوگ پرنسٹن ہاسپٹل پہنچنا شروع ہو گئے۔ پرنسٹن ہاسپٹل کی انتظامیہ ڈاکٹر تھامس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ دماغ تو اسی کے پاس تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر تھامس ہاسپٹل پہنچا ہی نہیں۔ ان دنوں موبائل فون تو ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے ڈاکٹر تھامس کو ٹریس کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ہاسپٹل انتظامیہ پر شدید پریشر تھا۔ ہاسپٹل نے بالآخر ڈاکٹر تھامس کو ہاسپٹل سے فارغ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ ڈاکٹر تھامس ہیروی فارغ تو کر دیا گیا، لیکن آئنسٹائن کا دماغ اسی کے پاس موجود تھا۔ ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے دماغ کو اپنے ساتھ لے کر یونیورسٹی آف پنسلوینیا چلا گیا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کے دماغ کے تقریباً 1000 ٹکڑے کر دیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر زمر مین کو بھجوا دیے، جس کو اس نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور باقی ٹکڑے اس نے گلاس جار میں اپنے پاس رکھ دیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر تھامس ہیروی امریکی شہر وشیتا چلا گیا۔ وہاں یہ ایک بیولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو وہی لیبارٹری میں ایک کولر میں سنبھال کے رکھ دیا۔ اگلے 20 سالوں تک ڈاکٹر تھامس ہیروی مختلف شہروں میں رہتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بے شمار لوگ اسے خط لکھتے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تھامس کسی خط کا جواب نہیں دیتا۔ یہ خود بھی آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی اسٹڈی نہیں کر رہا تھا۔ 1978 میں اسٹیون لیوی نامی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈاکٹر تھامس سے اس متعلق بات چیت کی ہے۔ اس کے مطابق پہلے تو ڈاکٹر تھامس مان ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے پاس آئنسٹائن کا دماغ موجود ہے، لیکن پھر وہ مان گیا۔
डॉक्टर थॉमस ने स्टीवन लेवी को 2 जार में बंद आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े भी दिखाए जो उसने केमिकल में महफूज करके रखे हुए थे। इस दौरान डॉक्टर थॉमस ने कुछ साइंटिस्ट को आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े भी भिजवाए। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 1988 में डॉक्टर थॉमस की आइंस्टाइन की पोती से उसके घर में मुलाकात हुई। ये अपने साथ जार्स में बंद आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े भी ले गया था जो ये उसकी पोती के घर ही भूल गया। आइंस्टाइन की पोती ने इसको ये कहकर वो टुकड़े वापस कर दिए कि ये उसके किसी काम की नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर थॉमस हैरवी की मौत 2007 में हुई थी। अपनी मौत से पहले उसने प्रिंसटन हॉस्पिटल को आइंस्टाइन का दिमाग वापस भिजवा दिया था। अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया में मौजूद न्यूटन म्यूजियम में आइंस्टाइन के दिमाग के हिस्से आज भी मौजूद हैं जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं और भी इस तरह की दिलचस्प वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।